اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہ۔ ہمارا درس اور گفتگو بحث نبوت میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ اور ہم نے بعض چیزوں کے اوپر ایک سلسلے میں بیان کیا کہ ہم کیا کسی بھی دعوے نبوت کرنے والے کے دعوے کو ایسے ہی قبول کر لیں یا ہمیں کچھ اس میں علامتیں دیکھنی چاہیے، کچھ اس میں دلیل مانگنی چاہیے، دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اس طرح کے ہم نے جو ہے گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے بتایا کہ مندرجہ بالا 10 مسائل میں ہم حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دقیق بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں مفصل بحث کرنے سے چند کتابیں دائرے تحریر میں آ سکتی ہیں۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ 1 کو پڑھا، اس کے بعد 2 کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا، اور اس کے بعد 3 کو، اور پھر 4 کو ہم نے قدر ممکن سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر میں اس کو ان سب کو دہراؤں گا تو پھر وقت پورا نکل جائے گا اچھی طریقے سے۔ لہٰذا آج ہم جو ہے وہ 5ویں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم 4 پڑھ چکے ہیں جو ہمارے درس میں بیان ہو چکی ہیں، قدر ممکن ہم نے ان کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ آج 5واں ہے، اپنے الہی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی بھی صورت میں غیر منطقی راستوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دی، نہ خود پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اپنے ہدف کو پہنچانے کے لیے کسی بھی غیر منطقی راستے کو اپنایا، نہ اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دی جو غیر منطقی راستوں سے فائدہ اٹھائے، اور ہمیشہ اپنے مقدس اہداف کے حصول کے لیے مقدس وسائل کا انتخاب کیا۔ ہدف بھی مقدس تھا، اور جو وسائل ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرتے تھے جن کا اپنے ہدف کو پہنچانے کے لیے، وہ وسائل بھی مقدس ہی ہوتے تھے۔ قرآن مجید صریحاً اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ یعنی اور کسی قوم کی دشمنی تمہارے بے انصافی کا سبب نہ بنے، یعنی جس قوم سے تمہیں کوئی دشمنی ہے، کوئی مشکل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کر دو دشمنی کی وجہ سے، ذاتی تعصب کی وجہ سے، ذاتی پریشانی کی وجہ سے، ذاتی مشکل کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ صحیح؟ جنگ کے میدانوں میں اخلاقی اصولوں کی رعایت، غیر فوجی عام انسان کو اذیت و تکلیف نہ دینا، یہ ہے اسلام۔ ہمیشہ آپ اس طرح تعلیم دیتے رہے کیا کہ جس قوم سے تمہیں دشمنی یا پریشانی ہو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ اے لوگو، اے ایمان والو، لوگو نہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اس کے رسول پر ایمان لائے، وہ لوگ انہیں چاہیے، جو مومن ہیں، مومنوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قوم پر اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ناانصافی نہ کریں، بلکہ انصاف سے کام لیں ان کے ساتھ بھی۔ جب جنگ کے میدان کا مسئلہ آتا تھا تو آپ ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کیا غیر فوجی یعنی عام انسانوں کو اذیت نہ دینا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، یعنی جو لوگ نہیں لڑ رہے آپ ان کو اذیت نہیں دینا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا،
آپ نے دیکھا جو ہے مثلا دنیا میں جو ہے وہ جبکہ نعرہ یہ لگاتے ہیں لوگ لیکن اذیت پہنچاتے ہیں لوگ جو ہے. کتنے بچوں کا قتل ہوتا ہے جن میں، کتنے بے گناہوں کا قتل ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول عمل کہتے نہیں تھے بلکہ عمل فرماتے تھے. اور آپ یا آپ کی فوج کے ہاتھوں کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. باغات اور درختوں کو پامال نہ کرنا، یعنی کبھی بھی آپ جو ہے وہ یہ نہیں جو ہے کھیت کو، باغوں کو، درختوں کو انہیں کاٹ دیں آپ جو ہے اتنا. آپ کی دشمنی یا آپ کی جو مشکل ہے وہ سامنے والے کے ساتھ ہے، لیکن اس کے سے آپ لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باغوں کو اجاڑ دیں گے، کھیتوں کو ویران کر برباد کر دیں گے یا آپ درختوں کو کاٹ دیں گے. نہیں، وہ نہ کرنا. دشمن کے پینے کے پانی کو آلودہ نہ کرنا. اللہ اکبر. دشمن کے پینے کے پانی کو آلودہ نہ، اسے خراب نہ کرنا. ایسا نہ ہو دشمن پیاسا رہ جائے. یعنی پانی کتنا خیال رکھا کہ پانی جو ہے اس کو خراب نہ کرنا، اس کو نہ چھیننا، اس کو پیاسا نہ رکھنا. جبکہ آج حقوق انسان کا ڈھول بجانے والے لوگ پانی بھی بند کرتے ہیں اور کھانا بھی بند کرتے ہیں. یعنی پانی پہ پرتیبند یا خراب کر دیں گے اور کھانا بھی. آپ خوب دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور وہی لوگ ہیں حقوق انسان کے سب سے بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے اور مکار لوگ. وہ جھوٹے اور مکار ہیں. ان کی زبان پہ کچھ ہے، ان کے عمل پہ کچھ ہے. نہ وہ بچے دیکھتے ہیں، نہ وہ بوڑھے دیکھتے ہیں، نہ بیمار دیکھتے ہیں. بتائیے، اسپتال توڑتے ہیں، اسپتالوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، مریضوں کو مار دیتے ہیں، بچوں کا قتل کر دیتے ہیں، بچوں کو پینے کے دودھ تک جے باقی نہیں رہنے دیتے سب پہ. اور وہ حقوق انسان کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق. جبکہ وہ کیا نہیں کر رہے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. بچوں کو، کتنے بچوں کو مارا جاتا ہے جنگ میں جو ہے، کتنے بوڑھوں کو، کتنے مریضوں کو، بے گناہوں کو، عورتوں کو، سب حقوق پامال کیے جاتے ہیں. اور ان سے بڑا علمبردار حقوق انسانی کوئی نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ غیر فوجیوں کو اذیت نہ دینا. غیر فوجیوں کو جو آپ سے نہیں لڑ رہا ہے نا، بھلو دشمن کے خیمے میں ہے لیکن وہ آپ سے لڑ نہیں رہا ہے، بھلو وہاں جو رہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہے جس وجہ سے بھی ہے چاہے صحیح، لیکن ان کو نہ، جو آپ سے نہیں لڑ رہا ہے اس کو نہ مارنا. باغات نہیں کاٹنا، درختوں کو پامال نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا. دشمن کے پینے کے پانی کو خراب نہ کرنا. جنگی قیدیوں سے محبت اور رعایت کا سلوک اور ان جیسے دسیوں احکامات اس واقعیت کو روشن کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں. یعنی آپ نے ہمیشہ تعلیم فرمائی کبھی بھی کسی کی مجبوری سے پیدا نہ اٹھانا، یعنی کسی کو مجبور نہ کرنا. ہاں، یعنی آپ پیاسا مار کے آپ اسے جھکاؤ گے، اسے پیاسا رکھ کے جھکاؤ گے اپنے سامنے، اسے جو ہے وہ کھانا بند کر کے اس کو سلو پہ مجبور کرو گے آپ جو ہے وہ. یہ نہیں، جنگ کے اصول نہیں ہے. اسلام ان اصول کے ان باتوں کے خلاف ہے. اسلام کبھی بھی ان باتوں کو جو ہے وہ نہیں کہتا بلکہ ہمیشہ ان باتوں کو منع کرتا ہے. یہ افسوس ہے کہ بعض اسلام کے نام پہ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور بہت ساری دنیا کے لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اور وہ اسلام پہ اندر گھس کے اسلام پہ خلاف کام کرنے والے خود ان کے اعلی کار ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ڈھول بجاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. تعلیمات اسلامی تو یہ ہے، تعلیمات اسلامی تو یہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف چل رہا ہے، چاہے وہ داڑھی جتنی لمبی ہو، چاہے وہ کلمہ جتنی زور سے پڑھ رہا ہو، اس سے کیا لینا دینا. اگر وہ اس کے خلاف چل رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. یا مسلمان دکھا رہا ہے اپنے آپ کو، واقعیت میں اسلام پر نہیں چل رہا ہے، وہ اسلام کو پیش نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اسلام ہمیشہ انسانیت کی بات کرتا ہے، انسانیت کی گفتگو کرتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے اور جنگ کے اصول انسانی پیمانوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بتاتا ہے. انسانی معیار کے، انسانیت کے معیار کے اعتبار سے بتاتا ہے. اب جو ہے کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ غلط سلوک نہ کرنا بلکہ اس سے محبت اور الفت سے پیش آنا، اس کے حقوق کی رعایت کرنا. ایسا نہ ہو کہ اسے جیل میں اپنے یہاں قید خانے میں رکھ کے اسے جو ہے مثلاً جو ہے وہ اس کے حقوق سے محروم کر دو. نہیں، اس کے حقوق کی رعایت کرنا. اور ان جیسے دسیوں احکامات اس واقعیت کو روشن کرنے کے لیے تاریخ
تاریخ کے اوراق پر موجود ہے. یا تو وہ لوگ اسلام سے ناواقف ہیں جن کا کام ہر وقت جو ہے اسلام کو بدنام کرنا ہے اور اسلام کے خلاف بولنا ہے بس، یا تو وہ جانتے نہیں ہیں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے، یا ان کا مقصد صرف بدنام کرنا ہے. وہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کہتا کیا ہے، اس کا رائے کیا ہے، کسی بھی چیز میں اس کا نظریہ کیا ہے، بس وہ اسلام کو بدنام کرنے میں مشغول ہے، بس ان کا کام یہی ہے. نمبر 6، آپ کی دعوت توحید اس قدر پرتاثیر تھی کہ دشمنان اسلام ہمیشہ لوگوں کے آپ کے قریب آنے سے خوفزدہ رہتے تھے. یعنی جو دشمنان اسلام تھے وہ لوگوں سے یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے قریب نہ جائیں، ڈرتے تھے کہ لوگ قریب جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کی بات کو سنیں گے. اور شاید لگتا ایسا ہے کہ آج بھی یہ وجہ ہے جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور باقاعدہ اسلام کے خلاف پوری مہم چلاتے ہیں، دن رات تھکتے نہیں ہیں بولتے بولتے اسلام کے خلاف، ٹی ویوں پہ آ کے، اپنے اخباروں میں یا اپنے نیوز پیپر میں مثلا جو ہے یا دوسرے وسائل کے ذریعے سے وہ تھکتے نہیں ہیں بولتے بولتے اسلام کے خلاف. تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ہے وہ ڈرتے ہیں اسلام سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کے قریب ہوں تو اسلام کو قبول کر لیں. آپ کے قریب آنے سے خوفزدہ رہتے تھے لوگ. کیوں؟ یعنی دشمنان اسلام خوفزدہ رہتے تھے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ رہیں، کیونکہ آپ پہ قوت جاذبہ اور کلام میں نفوذ کا اثر بدرجہ عدم موجود تھا. یعنی جو آپ کی بات کو سنتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا تھا، وہ آپ کی بات کو تسلیم کرتا تھا، سوائے بدبخت اور کم بخت کے. جو بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ کی بات کو قبول کرتا تھا کیونکہ آپ کی بات میں جاذبیت تھی، کشش تھی، آپ کی باتیں جالب ہوتی تھی، کھینچتی تھی اپنی طرف لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ حقانیت پر مبنی تھی، آپ کی گفتگو حق اور حقانیت پر مبنی ہوتی تھی. بعض اوقات آپ کی گفتگو کے دوران دشمنان اسلام شور و غل کرتے تھے، حتیٰ کہ یعنی پہلے ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، اور اگر لوگ آ جاتے تھے ان کی بات نہیں سنتے تھے تو ان کی بعض اوقات یہ کوشش ہو جاتی تھی کہ جب وہ گفتگو کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو شور و غل کر دیتے تھے تاکہ نبی کی بات ان تک نہ پہنچ پائے، وہ نبی کی بات کو نہ سن پائیں، تاکہ لوگ آپ کے کلام مبارک کو سن کر آپ کے گرویدہ اور اسلام کے پیروکار نہ بن جائیں. یہی وجہ تھی کہ دشمنان اسلام نے آپ کے کلام کی تاثیر سے خوفزدہ ہو کر آپ کو اس کا بھی ساحر کہا، جادوگر کہا، اور آپ کے کلام کو سحر کہنا شروع کر دیا. یعنی آپ کو ساحر اور آپ کے کلام کو سحر یعنی جادو کہنا شروع کر دیا کہ جادو ہے، اور آپ کو والعیاذ باللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا. آپ کو اور آپ کے کلام کو سحر کہنا شروع کر دیا تھا. یہ بات آپ کی دعوت کے پرتاثیر ہونے اور قلوب پر چھا جانے کا اعتراف تھی. یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جادو ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگ جیسے کلام نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو وہ لوگ آپ کے ہی ہو کے رہ جاتے تھے، آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، آپ کی رسالت پر ایمان لے آتے تھے، تو وہ لوگ ڈرتے تھے. تو نتیجہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ میں ڈر کے انہوں نے کیا کیا پھر کہ اسے سحر کہنا شروع کر دیا، آپ کے کلام کو، آپ کی گفتگو جادو کہنا شروع کر دیا، آپ کو جادوگر ریاض باللہ کہنا شروع کر دیا. یہ کیا کی دلیل تھی؟ یہ دلیل تھی کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کا جو کلام ہے، اس نبی کا جو کلام ہے وہ کلام سچائی پر مبنی ہے اور حق کی دعوت ہے. جیسے ہی لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں لوگ فوراً جن پہ گرویدہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا تو کیسا ہے جادو کر دیتے ہوں، وہ لہٰذا جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا باللہ. جبکہ یہ آپ کا کلام کیا تھا؟ اللہ کی تائید سے پر اور مملو تھا. آپ اللہ کی تائید حاصل کیے ہوئے تھے، آپ اللہ کے نمائندے تھے، آپ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کے دین کو پہنچا رہے تھے، انسانوں کو انسانیت سمجھا رہے تھے، جینے کے قانون قاعدے بتا رہے تھے کہ دنیا میں رہنے اور جینے کا کیا طریقہ اور کیا سلیقہ اور کیا قانون. نمبر 7، اپنی دعوت سے آپ کا لگاؤ اور اصلاحی آئین نامے سے آپ کا عشق و فداکاری اور اس کا پابند ہونا بھی آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. یعنی جو آپ کا دعوت تھا، جو آپ کی دعوت تھی، اس سے آپ کو کس قدر محبت تھی، کس قدر آپ کو اس سے لگاؤ تھا، آپ کس قدر چاہتے تھے اس دعوت کو پہنچانا، اس دعوت کو پھیلانا، لوگوں تک اپنا میسیج دینا، کس قدر آپ چاہتے تھے.
اور اس الہی آئین نامے سے آپ کا عشق و فداکاری اور اس کا پابند ہونا بھی آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. آپ اس کو یعنی کانٹوں پہ چل رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، دشمن غلاظت ڈال رہا ہے، دشمن آپ کو پتھر مار رہا ہے، مگر آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اپنی دعوت سے آپ نہیں رک رہے ہیں، بلکہ اپنی دعوت کو چلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. نہ کانٹوں کی پرواہ ہے، نہ پتھروں کی پرواہ ہے، نہ غلاظت بندی آپ کے اوپر ڈاکوڑا ڈال رہے ہیں، اس کی پرواہ کچھ پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بلکہ آپ اپنی دعوت میں مشغول ہیں اور روز بروز کو آگے بڑھا رہے تھے. بعض یہ اس بات کی دلیل ہے، کی دلیل ہے، حقانی کی دلیل ہے کہ آپ تھک نہیں رہے ہیں، آپ ہار نہیں مان رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک دن یہ رنگ لائے گی، ایک دن یہ اثر لائے گی. انہیں پتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے کلمۃ اللہ العلیٰ و کلمۃ الکفر السفلی ہے. کلمہ حق جو ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے وہی بلند ہے، اسی کا بول بالا ہونا ہے، وہی بلند و بالا ہے، وہی لائق قبول ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کمزور ہیں، پست ہیں، ادنا ہیں. بعض جنگوں کے میدانوں سے جب تازہ اسلام لانے والے لوگوں کے پاؤں پھٹ گئے تو آپ انتہائی سختی سے دشمن کے مقابلے پر ڈٹے رہے. جو نئے مسلمان ہوئے تھے، مثلا بعض جنگیں ہوئی، حالات ہے، یعنی جنگ کا یعنی وہ ہے ایک دن کی جنگ نہیں تھی، ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جنگ میں کبھی جو ہے وہ انسان آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جب جنگ مستمر ہوتی ہے، کنٹینیو چلتی ہے، تو کبھی آگے بڑھتا ہے انسان، کبھی پیچھے ہٹتا ہے. تو آپ کا مسئلہ ایک جنگ کا نہیں تھا یا ایک مقابلے کا نہیں تھا، تو کبھی ایسا بھی اختلاف ہو سکتا تھا یا ہو جاتا ہے جنگ میں کہ مثلا کوئی کمزوری محسوس ہونے لگے، تو جو تازہ مسلمان ہوتے تھے مثلا ان کے پیر پڑ جاتے تھے کہ اکڑ گئے. اس کے باوجود بھی آپ انتہائی سختی سے دشمن کے مقابلے پر ڈٹے رہے اور دشمن کے لالچ دینے یا دھمکانے غرض ہر قسم کے انداز و اطوار کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، اور کوئی بھی بات یا مسئلہ آپ کے پاؤں میں لغزش پیدا نہ کر سکا. کوئی چیز بھی آپ کو نہیں ہلا سکی، کوئی چیز بھی آپ کو جو ہے جھکا نہیں سکی، بلکہ آپ اللہ کی راہ میں کھڑے رہے، گامزن رہے، اللہ کی راہ میں اپنا کام انجام دیتے رہے، توحید پہنچاتے رہے، انسانوں کو انسانیت سکھاتے رہے اور بتاتے رہے، اور آپ نے کبھی بھی اپنی ہار نہیں مانی. یعنی آپ کا حوصلہ اس قدر بلند تھا اور آپ کو اپنے پروردگار پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوئے اور ہمیشہ آپ کو پہنچاتے رہے، اللہ کی آواز کو بلند کرتے رہے اور لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیتے رہے. انشاءاللہ 8 سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں جو وقت تمام ہو گیا. باقی انشاءاللہ جو ہے نمبر 8 سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. فی امان اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.